لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ حضرات محترم، ان آیات میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اللہ کی آیات پہ جھگڑتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں جو پہلے وقت گزر چکا ہے، جو آج ہے اور آئندہ آنے والا ہے، جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس اپنے کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ صرف تکبر، اناد کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہیں ہم دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان غرباء کی بات کو کیوں مانیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، انبیاء و رسل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آج بھی اگر کوئی انسان کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے یا برائی سے منع کرتا ہے تو کہتے ہیں مولوی دی حیثیت کی ہے، ایدہ معاشرے چ مقام کی ہے کہ سانو گلا کرتا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہی انسان کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی بات فرما رہے ہیں، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر سلطان، بغیر کسی دلیل کے، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ وہ جھگڑا کرے۔ یعنی ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کی دلیل نہیں ہے، اگر ایک آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے پاس ایک نہیں لاکھوں دلیلیں ہیں کہ اللہ کی عبادت کیوں کرے۔ اس لیے کہ وہ مالک ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ رازق ہے، وہ سارے احسانات اس کے ہیں اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کا ذکر کریں، ہم اس کا شکر کریں۔ تو ایک انسان کا ہم پہ کیا احسان ہو سکتا ہے؟ اور اگر وہ کوئی احسان کرتا بھی ہے تو اس کے احسان کی یہ حیثیت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عبادت صرف اس کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہیں تو میں نے خود پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک ہی بات بتا دو کہ فلاں چیز اس پوری کائنات کے اندر ان کی بنائی ہوئی ہے۔ کہا میری ذات کے علاوہ کون ہے؟ تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود جو ملحد ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو نفاق میں مبتلا ہیں، وہ اللہ کی آیات پہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بدعت اور شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی بغیر دلیل کے اللہ کی آیات پہ جھگڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں
ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، یہ ان کے دل کے اندر کبر ہے، بڑا پن ہے کہ ہم بڑے ہیں، ما ہم ببالغی، حالانکہ وہ اس بڑائی پہ پہنچنے والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ فاستعذ باللہ، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے پناہ طلب کیجئے۔ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام جب ایسے وقت آیا کہ فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ وقت آیا تو کہا میں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ طلب کیجئے، انہو هو السمیع البصیر، وہ ہر بات کو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی اس سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ذرا انہیں پوچھو، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، انسانوں کا پیدا کرنا زیادہ مشکل یا بڑا کام تھا یا زمین و آسمان کا پیدا کرنا؟ انسان کی کیا حیثیت ہے کہ فقط اتنا سا ایک بلبلہ جو زمین کے اوپر پانی پہ تیرتا ہوا کسی بھی وقت پھٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی نابود ہو جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو کل یا کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ تھے آج قصہ ماضی بن گئے، ایسی ہے جیسے کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ نے جو خلق بنائی ہے، آسمان صرف یہ آسمان چھت نہیں ہے، اس میں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں۔ آج تک دنیا جتنے ستاروں کا منبع جو ہے اسے کہکشاں کہتی ہے، کہتی ہیں جہاں تک پہنچے ہیں ان کی ریسرچ پہنچی ہے تو وہ سمجھتے ہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہے، جب آگے دیکھتے ہیں تو آگے کروڑوں کہکشائیں اور موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک ایک ستارہ اس زمین سے بے شمار گنا بڑا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سارا آسمان میں نے ان کے ساتھ سجایا ہوا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمان کا بنانا بہت بڑی بات تھی ایک لوگوں کے بنانے سے، لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے، یعنی انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ انسان کے مقابلے میں اللہ نے کتنی بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہوئی ہیں، انسان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے نا، اسی طرح وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، جو شخص ایمان لایا اور اس کے بعد اس نے نیک عمل کیے وہ وَلَا الْمُسِيءُ، اور برائیاں کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر برے اچھے کو برابر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی کتنی بری گزار کے گیا، مولوی صاحب کو چند ٹکے دے دو وہ اس کے اصالے ثواب کے لیے چل پڑتے ہیں۔ بھئی کہاں سے ثواب دے گا تو اسے، جس نے ساری زندگی خود نہیں کیا، تیرے چند کلمات پڑھنے سے اسے کیا ملے گا؟ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے دیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایسی باتوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ایک دن دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تو ایک بیچارہ ان پڑھ سا معصوم آدمی آیا، کہنے لگا جی پڑھائی چاہیے۔ مجھے پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ جی قرآن پڑھا ہوا چاہیے۔ میں نے کہا ہم تو نہیں بیچتے۔ جی آپ پیسے نہیں تو ویسے دے دیں۔ یعنی ایسا فتنے میں مبتلا کیا ہوا ہے لوگوں کو۔ اب پڑھا آپ خود ہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں گجرانوالے میں تو شاید یہ خباثت نہیں ہے، لاہور میں ہے، اپنی مساجد کے دروازوں پہ پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رجسٹر رکھے ہوئے ہیں،
کوئی آ رہا ہے کہ میرے پاس 2 قرآن ہیں وہ بیچ جاتا ہے، کچھ خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے مرے ہوئے کو دے دیں گے۔ یعنی اتنا بڑا تماشا یہاں کیا جا رہا ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کی آیات کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے جو دین کے نام پہ کیا جاتا ہے۔ اور ہم چونکہ اپنے آباء و اجداد کے متعلق اپنے دل میں جذبات رکھتے ہیں اور ہم سے یہ دھوکہ کر کے یہ پیسے چھینے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سب کا سب فضول بکواس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اسی طرح ایمان لا کے نیک عمل کرنے والا اور برائیاں کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ کہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، لوگوں قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک بات بہت خوبصورت بات کہہ رہا ہے، کہتے ہیں وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، میرے حضور دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھے درمیان میں کسی بروکر کی ضرورت نہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ وقال ربکم، تمہارا رب خود کہتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اگر کسی نے میری اس عبادت سے یعنی مجھ سے مانگنے پہ تکبر کیا کہ اللہ میری نہیں سنے گا، اللہ میری نہیں مانے گا، میں کس طرح اللہ سے کہوں فلاں کی ماں سنتا ہے میری نہیں سنتا، جس نے ایسا معاملہ کیا، کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، میں اسے جہنم میں داخل کر لوں گا جو مجھ پہ اعتماد نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد نصیب فرمائے۔ کسی بروکر کی اللہ کو ضرورت نہیں، کسی درمیانی واسطے کی ضرورت نہیں۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اگر کسی انسان کو یہ نعمت نصیب ہو جائے، یعنی وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر لے کہ میں اس کا بندہ ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب گناہگار ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ ہم اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتے، لیکن وہ رب تو ہے نا ہمارا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کی اولاد ہے تو اس میں کچھ اچھے ہوتی ہیں کچھ برے ہوتی ہیں۔ اب بروں کے لیے باپ تو نہیں ختم ہو جاتا، جس طرح وہ اچھے کا باپ ہے وہ برے کا بھی باپ ہے۔ اسی طرح جس طرح اچھوں کا اللہ رب ہے، اسی طرح ہم بروں کا بھی اللہ رب ہے۔ تو جس طرح وہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، تو اگر گناہگار اس سے معافی مانگتا ہے تو واللہ یرید ان یتوب علیہ، اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہی یہ ہے کہ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات کا فقیر بنائے، ہم صرف اللہ کی ذات سے مانگیں اور اسی پہ بھروسہ کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ اپنایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اس کے علاوہ کسی اور رستے پہ چلے گا جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔